السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے وزرائے دفاع نے سہ فریقی تعاون کے موضوع پر مذاکرات کیے ہیں۔ امریکہ وزارت دفاع پینٹاگون کے جاری کردہ بیان کے مطابق امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن، جاپان کے وزیر دفاع کیہارا مینورو اور جنوبی کوریا کے وزیر دفاع شین وون سک نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ملاقات کی۔ مذاکرات میں وزرائے دفاع نے سیکورٹی کے شعبے میں سہ فریقی تعاون برقرار رکھنے کا اعادہ کیا، علاقائی سلامتی سے متعلق خدشات پر بات چیت کی اور کوریا، جزیرہ نما اور انڈو پیسیفک جیسے علاقوں میں قیام امن و استحکام کی خاطر کردار ادا کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا۔ آسٹن، شیر اور کیہارا نے روس اور شمالی کوریا کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی و اقتصادی تعاون کے بارے میں بھی اندیشوں کا اظہار کیا۔ وزراء نے شمالی کوریا کی طرف سے جوہری سسٹموں کے فروغ اور میزائل ٹیسٹوں کی مذمت کی اور میزائل فائر کارروائیاں بند کرنے کی اپیل کی۔ مذاکرات میں معلومات کے تبادلے، مشاورت، سہ فریقی تربیت اور دفاعی اہداف پر مبنی سیکورٹی شعبوں میں تعاون کے سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر اور نومبر میں متوقع صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی سے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں امریکہ کو بٹ کوائن کی سپر پاور بنا دوں گا۔ ٹرمپ نے نیشویلا میں منعقدہ بٹ کوائن کانفرنس سے خطاب میں کرپٹو کرنسی سے متعلق اپنی پالیسی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے بٹ کوائن ٹیکنالوجی کو نہ اپنایا تو چین اسے اپنا لے گا۔ ہم اس میدان میں چینی اجارہ داری کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس معاملے میں چین کامیاب ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ امریکہ ٹیکنالوجی، سائنس، پیداوار، مصنوعی ذہانت اور خلا میں اول نمبر پر ہو۔ میں امریکہ کو کرۂ ارض کا کرپٹو دارالحکومت اور بٹ کوائن سپر پاور بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر کرپٹو کرنسی مستقبل کی کرنسی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ امریکہ میں چھپے اور امریکہ میں بنے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بٹ کوائن ڈالر کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ اپنے بٹ کوائن فروخت نہ کریں کیونکہ اس کی قدر میں بہت تیزی سے اضافہ ہو جائے گا۔ اسرائیلیوں نے غزہ کی پٹی میں فائر بندی، قیدیوں کے تبادلے اور بنجامن نتن یاہو حکومت کے مستعفی ہونے کے مطالبات کے ساتھ دوبارہ ملک گیر مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ ہر ہفتے کی طرف کل بھی تل ابیب سمیت متعدد شہروں میں ہزاروں اسرائیلی سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے غزہ میں موجود اسرائیلی قیدیوں کی واپسی کے معاملے میں کمزور سیاسی ارادے اور جنگی انتظامیہ پر تنقید کی، ملک کی تاریخ کی متعصب ترین حکومت قرار دے کر نتن یاہو حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے نتن یاہو اور اس کی حکومت مخالف تحریروں والے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ نتن یاہو کی خیمگاہ کے اطراف میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ہزاروں مظاہرین نے اصل مجرم تم ہو کے نعرے لگائے، حکومت سے مستعفی ہونے اور قبل از وقت انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے کم از کم 5 قصبوں اور بستیوں کو نشانہ بنایا۔ یہ اطلاع لبنانی نشریاتی ادارے المنان نے آج اتوار کے روز اپنی رپورٹ میں دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں پر حملے میں 12 نوجوان اور بچے مارے گئے۔ لبنانی تحریک حزب اللہ نے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ اس کے باوجود اسرائیلی حکام نے حزب اللہ اور لبنان کے خلاف جنگ شروع کر دیا ہے۔ نشریاتی ادارے کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے شہر خیام اور کفر گیلا کے ساتھ ہی جنوبی لبنان کے ضلع طائر میں عباسیہ اور بروج شمالی شہروں کے مضافات میں فضائی حملے کیے۔ اس کے علاوہ طائر حرفہ گاؤں میں میزائل داغے گئے۔ قابل ذکر ہے کہ 1967 تک گولان کی پہاڑیوں شام کے صوبے قنیطرہ کا حصہ تھی، جہاں بنیادی طور پر عرب نسلی مذہبی طبقے دروز آباد تھے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد 1973 میں چوتھی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اس اسٹریٹجک علاقے کے 2/3 حصے پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھونی البانی نے اپنی کابینہ میں رد و بدل کر دیا ہے۔ وزرائے داخلہ اور امیگریشن دونوں کو دوبارہ تفویض کیا گیا۔ سنہوا نیوز ایجنسی کی خبر کے مطابق آسٹریلیا کے وزیراعظم البانی نے آج اتوار کے روز 2022 میں حکومت کرنے والی لیبر پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد اپنی پہلی وزارت اور کابینہ میں رد و بدل کا اعلان کیا، جو کہ اگلے عام انتخابات کی قیادت میں آتے ہیں، جن کا انعقاد مئی 2025 تک ہونا چاہیے۔ تبدیلیوں کے تحت کلیئر اونیل اور اینڈریو جائلز کو ان کے متعلقہ عہدوں سے وزیر داخلہ اور سائبر سیکورٹی اور وزیر برائے امیگریشن، شہریت اور کثیر الثقافتی امور کے عہدوں سے ہٹایا گیا۔ اونیل وزیر برائے ہاؤسنگ اور بے گھر ہوں گے اور جائلز وزیر برائے ہنر اور تربیت ہوں گے۔ ٹونی برگ فنون کے وزیر کے طور پر اپنے موجودہ عہدے پر سب سے اوپر ہوم افیئرز، سائبر سیکورٹی، امیگریشن اور ثقافتی امور کے قلمدان سنبھالیں گے۔ البانی نے کینبرا میں نامہ نگاروں کو بتایا، اچھی حکومتوں کا مقصد بلند ہوتا ہے۔ وزارت حج و عمرے نے بیرون مملکت سے آنے والے زائرین کو ہدایت دی ہے کہ وہ مملکت کے قوانین پر سختی سے عمل کریں تاکہ عمرے کے سفر کو آسان بنایا جا سکے۔ عاجل نیوز کے مطابق وزارت حج و عمرے نے نہ صرف بیرون ملک بلکہ اندرون مملکت سے عمرے کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے بھی ہدایتیں جاری کی، جس کے نسل پورٹل کے ذریعے پرمٹ حاصل کرنے کو یقینی بنائیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ نسل پورٹل کے ذریعے عمرہ پرمٹ کا مقصد مسجد حرم میں غیر معمولی اصدام سے زائرین کو بچانا اور انہیں آرام و سہولت سے
عمرہ ادا کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ عمرہ پرمٹ کے حوالے سے وزارت کا مزید کہنا تھا کہ پرمٹ کے وقت کا خاص خیال رکھا جائے اور متعلقہ ادارے کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قیام کی مدت ختم ہونے سے قبل وطن روانہ ہو جائیں تاکہ کسی قسم کی خلاف ورزی درج ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔ سعودی عرب کی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی نے خبردار کیا ہے کہ ہیکرز سے بچنے کے لیے اپنی ذاتی معلومات جن میں سی وی بھی شامل ہے کسی انجان شخص یا ادارے کو نہ دی جائے۔ عاجل نیوز کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کی جاری آگاہی پیغام میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل ذرائع پر ہیکرز سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ ہیکرز لوگوں کی ذاتی معلومات حاصل کرتے ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ ان کے اکاؤنٹس و دیگر تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی ذاتی معلومات کی حفاظت کی جائے۔ ایسے افراد یا ادارے جو نوکری کا جھانسا دے کر معلومات طلب کرتے ہیں انہیں کسی صورت میں اپنی سی وی یا دیگر معلومات فراہم نہ کی جائے۔ وزارت افرادی قوت کا مزید کہنا تھا کہ جب تک اس بات کا یقین نہ ہو کہ ملازمت وغیرہ کے لیے جس ادارے کی جانب سے سی وی طلب کی گئی ہے وہ مصدقہ ہے، اس وقت تک اپنی سی وی یا دیگر معلومات شیئر نہ کی جائے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی زیر سرپرستی وزارت اسلامی امور کی جانب سے اسلامی ممالک کے وزراء اوقاف و اسلامی امور کی ایگزیکٹو کونسل کی 9ویں کانفرنس مکہ مکرمہ میں منعقد کی جائے گی۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق کانفرنس کا آغاز 28 محرم کو ہوگا جو 1 صفر تک جاری رہے گا۔ کانفرنس میں شرکاء کو دعوت نامے ارسال کر دیے گئے ہیں۔ کانفرنس کا عنوان اعتدال کے اصولوں کو فروغ دینے اور میانہ روی کی اقدار کو قائم کرنے کے لیے اسلامی امور کی وزارتوں کا کردار ہوگا، جس کے تحت شرکاء اپنے خیالات پیش کر سکیں گے۔ کانفرنس میں 60 ممالک کے مفتیان اکرام اور وزرائے اوقاف و اسلامی امور کے علاوہ معروف اسلامی تنظیموں کے قائدین بھی شرکت کریں گے اور کانفرنس کے موضوع کے حوالے سے اپنے مقالے پیش کریں گے۔ عالمی سطح کی اس کانفرنس کے قیام کے حوالے سے وزیر اسلامی امور و دعوت و ارشاد اور کانفرنس کی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی خصوصی دلچسپی لینے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ یونیسکو کی جانب سے اپنے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں سعودی عرب کے نئے ثقافتی و تاریخی مقام الفاؤ کو درج کرنے کا اعلان کیا گیا۔ سبق نیوز کے مطابق یونیسکو کے عالمی ورثے میں الفاؤ کے مقام کو شامل کرنے کے حوالے سے وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ فرحان آل سعود کا کہنا تھا کہ الفاؤ آثار قدیم کے علاقے کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں درج کیا جانا مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف کے حصول کی راہ ہموار کرنا ہے۔ نئے مقام کے اندراج سے مملکت میں موجود قدیم تاریخی مقامات کی فہرست میں مزید اضافہ ہوگا۔ واضح ہے کہ الفاوا کا تاریخی علاقہ وادی دواسر کے جنوب میں 100 کلومیٹر نجران کی سمت واقع ہے، جبکہ یہ علاقہ ربع الخالی کے اطراف سے بھی کسی قدر جڑا ہوا ہے۔ سعودی اور عالمی ماہرین نے اس علاقے کو دریافت کیا تھا جس کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور فضائی تصاویر کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا گیا تھا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے امریکی کانگریس سے خطاب اور پرجوش پذیرائی کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ منظر انسانیت کے نام پر باعث شرمندگی و ندامت ہے۔ صدر اردوغان نے ضلع رضع میں سول سوسائٹی تنظیموں اور سیکٹر کے نمائندوں سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے امریکی کانگریس میں نتنیاہو کے پرجوش استقبال اور خطاب پر ایک دفعہ پھر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ایوان نمائندگان کے ان شرمناک مناظر کو ہم سب نے دیکھا۔ سچ کہا جائے تو یہ مناظر انسانیت کے نام پر باعث شرمندگی ہے۔ خیموں میں سوئے ہوئے بچوں پر بمباری، اسپتالوں میں انکیوبیٹروں پر پڑے بچوں کے قتل نے حقیقی معنوں میں ہمیں شرمندہ کر دیا ہے۔ نتنیاہو جیسے شخص کا سرخ قالین بچھا کر استقبال کرنا اور اس کے لیے ہاتھ جوڑ کر تالیاں بجانا صاف ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کی عقل کو گرہن لگ چکا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے حکومت سے فلسطین کے صدر محمود عباس کو ترکیہ مدعو کرنے اور اسمبلی سے خطاب کا موقع دینے کی طلب کا ذکر کرتے ہوئے صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ عباس مدعو کیے جانے کے باوجود ترکیہ نہیں آئے، اس پر انہیں معذرت کرنی چاہیے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر جو کوآڈ میں شامل ممالک ہندوستان، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزراء خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو پہنچے، انہوں نے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے آج اتوار کو ملاقات کی۔ جے شنکر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ دونوں فریقوں نے علاقائی اور عالمی مسائل پر وسیع پیمانے پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ آج ٹوکیو میں بلنکن سے مل کر بہت اچھا لگا، ہمارا دو طرفہ ایجنڈا آگے بڑھ رہا ہے، علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ کل 4 وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی منتظر ہیں۔ ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ معاون وزیر جنوبی اور وسطی ایشیا امور ڈونالڈو اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر بھی موجود تھے۔ جے شنکر کے ساتھ جاپان میں ہندوستان کے سفیر سی جارج بھی تھے۔ جاپان کے پارلیمانی نائب وزیر برائے امور خارجہ ماساہیرو کومورو نے آج اتوار کو کہا کہ نشیکاسائی میں نصب مہاتما گاندھی کا مجسمہ جاپان ہندوستان دوستی اور مقامی لوگوں کے تبادلے کی ایک علامت بن جائے گا۔ کومارا نے آج اتوار کو ٹوکیو میں نشاکاتی سائی کے
ایڈوگاوا وارڈ میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ذریعے مہاتما گاندھی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کی میزبانی ٹوکیو میں ہندوستانی سفارت خانہ اور ایڈوگاوا وارڈ نے کی۔ جاپانی وزیر اور ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ جاپان میں ہندوستان کے سفیر سبیر جارج اور ایڈوگاوا وارڈ کے میئر سائتو تاکیشی نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج اتوار کو ٹوکیو کے ایڈوگاوا میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کی نقاب کشائی کر کے اپنے جاپان کے دورے کا آغاز کیا۔ انہوں نے نقاب کشائی کی تقریب میں کہا، باپو کی کامیابیاں ہمیں آج تک متاثر کرتی رہتی ہے اور ان کا امن اور عدم تشدد کا پیغام لازوال ہے۔ ان کے اصول آج اور بھی زیادہ متعلقہ ہیں جب دنیا بہت زیادہ تنازعات، تناؤ اور پولرائزیشن کو دیکھ رہی ہے۔